یہ کہانی ہے سندھ کی بدقسمت بیٹی گل بہارن کی۔ وہ بے حد رنجیدہ تھی یہ بتاتے ہوئے جب اسے قاری کہہ کر مارا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی چھائی تھی، حالانکہ اس کا ہر ایک نقش بولتا تھا وہ بہت خوش قسمت ہے، قاری ہونے سے بچ گئی ہے۔ سیدھی گولیوں سے بچتی بچاتی آخر پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ہے۔ اس کے رخسار، بازو، ٹانگیں کانٹوں سے الجھے زخم تھے۔ ہر ایک خراش دکھا کر کہتی، سانس تو سب کو پیارا ہوتا ہے نا۔ گولیوں کو چلتے دیکھ کر میں نے ہمت کر لی اور بھاگتی بھاگتی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ اب دارالامان میں ہوں، کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں، کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی، ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ 2 بیٹے ہیں، ایک 3 سال کا اور ایک 2 سال کا۔ 3 سال کا ددیال میں ہی رہے، 2 سال کا مجھے لا کر دے دو۔ باپ بھائی بے قصور ہیں، مارنے کی نیت شوہر اور دوسرے رشتہ داروں کی تھی۔ باپ بھائی کو کچھ نہ کہا جائے، ان کو پولیس بالکل نہ چھیڑے۔ کیسی اچھی بیٹی تھی جو باپ کو مصیبت سے بچا رہی تھی۔ تھانے کے اندر پوچھ گچھ کے لیے بھی ایک دن نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، باپ کے لیے جان چھڑکنے والی، ان کو تکلیف سے بچانے والی۔ تبھی جب عدالت میں باپ نے ہوشیاری سے اپنی پگڑی پیروں میں رکھ دی تو بیٹی تڑپ اٹھی، اپنا سانس بچا کر خوش قسمتی سے قاری ہونے سے بچ جانے والی فوری طور پر دارالامان جانے کا ارادہ ترک کر دیتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے باپ کے ساتھ چل پڑی۔ دل کا سچا خیال مگر زبان پر ضرور آیا تھا کہ میں جانتی ہوں مجھے مار دیا جائے گا مگر باپ کی عزت بچانے جا رہی ہوں، اور آخر وہ خیال سچ نکلا۔ باپ نے دشمنوں کے ساتھ مل کر جو چال چلی وہ کامیاب ہوئی۔ گولیوں سے بچ جانے والی پھر سے موت کے منہ میں پہنچ گئی۔ ایک بار ہمت دکھا کر بھاگ جانے والی باپ کی پگڑی کے آگے کمزور ہو کر چھلنی ہو گئی۔ باپ کو تکلیف سے بچانے والی خود لہو لہان ہو گئی، اور باپ کو احساس بھی نہ ہوا۔ اس کے آخری الفاظ بھی یہی تھے، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ مجھے مار دیں گے، لیکن میری زندگی میرے باپ کی عزت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ اس باپ کی خاطر بچی نے موت کو گلے لگایا، لیکن باپ اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا۔ آخر کب تک ہوا کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا رہے گا؟ سندھ سے جہالت ختم کیوں نہیں کی جاتی؟ سندھ میں ایجوکیشن سسٹم کیوں نہیں بحال کیا جاتا؟ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ بیٹیاں خدا کی پیدائش ہیں، ان کو بھی جینے کا وہی حق ہے جو بیٹوں کو ہے؟ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی پوچھا تھا جب حضرت علی کا رشتہ آیا تھا کہ میں چاہتا ہوں تمہاری شادی حضرت علی سے کر دوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اسلام اس چیز سے بالکل بھی منع نہیں کرتا، پھر کیوں ہوا کی بیٹی کے ساتھ ہر بار ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ بیٹیاں سب کو دے، بیٹیوں جیسی رحمت دنیا میں ناپید ہے، لیکن بیٹیاں اللہ ان والدین کو دے جو اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر سکیں، اور گل بہارن جیسا کسی کی اللہ قسمت نہ کرے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔